إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك حدود الله فلا تقربوها۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی و کبریائی، حمد اور ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا آپ کا اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ جتنے بھی نبی اور رسول اللہ کی جانب سے بھیجے گئے سب پر درود و سلام، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل، آپ کی اولاد، آپ کے صحابہ اور قیامت تک جو لوگ صحیح طور پر آپ کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی، مسلمان کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ دین کے احکامات کو سیکھے، دین کے احکامات کو جانے، دین کے احکامات کا علم رکھے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ رب العالمین کے متعین کردہ حدود کو وہ سمجھ سکے۔ اللہ رب العالمین کے متعین کردہ باؤنڈریز کو جو اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے، ایمان والوں کے لیے متعین کیا ہے، وہ ہم جان سکیں اور اپنے دینی مسائل کو اس کے تحت انجام دے سکیں۔ کیونکہ اگر انسان کو ان حدود کا علم نہیں ہوگا، ان باؤنڈریز کا علم نہیں ہوگا، تو آدمی ان حدود سے آگے نکلے گا، ان باؤنڈریز سے آگے جائے گا اور پھر گناہ میں واقع ہو جائے گا۔ اسی لیے شریعت نے کہا کہ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے دینی احکام کو سیکھے، دینی احکام کو علماء سے جانے، تاکہ اللہ رب العالمین کے متعین کردہ حدود کی پابندی کر سکے اور کسی بھی طرح کے محرمات میں واقع ہونے سے بچ جائے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہم سے اور آپ سے مطالبہ کیا ہے، اور اسی چیز کا حکم ہمیں قرآن مجید میں دیا گیا۔ فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، کہ اللہ رب العالمین کے کچھ متعین کردہ حدود ہیں، کچھ باؤنڈریز ہیں، تم لوگ اس کے قریب بھی مت جاؤ، اس کے قریب بھی مت جاؤ، چہ جائے کہ ہم اس سے آگے نکلنے کی کوشش کریں۔ تو اس کے قریب بھی جانے سے ہمیں اور آپ کو روکا گیا ہے، اس لیے کہ انسان جب اس کے قریب جائے گا تو وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھے گا اور ان حدود کو تجاوز کر کے آگے نکلے گا۔ ابھی آپ دیکھتے ہوں گے جو لوگ گاڑی والے ہیں، چلتے ہیں گاڑیوں سے، راستے میں سگنل لگے ہوتے ہیں۔ یہ سگنل لگنے کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ گاڑیاں آپس میں ٹکرائیں نہیں، ایکسیڈنٹ نہ ہو، اس لیے اس کو لگا دیا گیا کہ بھائی اگر ریڈ سگنل ہے تو آپ دور رہیے، اس کے قریب بھی مت جائیے، کیونکہ آپ جب قریب جائیں گے اور آپ نے رائٹ لیفٹ میں دیکھا کہ کوئی گاڑی نہیں ہے تو آپ نکلنے کی کوشش کریں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہاں پابندیاں اس وقت زیادہ ہیں، اس لیے لوگ جرأت نہیں کرتے ہیں، ورنہ اپنے ممالک میں دیکھیے ریڈ سگنل کو توڑتے ہوئے لوگ بھاگتے ہیں۔ تو یہ دنیا کے حدود ہیں جو سرکاروں نے، حکومتوں نے متعین کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہمارے اوپر کچھ حدود ہیں، کچھ دینی شرعی حدود ہیں، ان حدود سے ہمیں اور آپ کو آگے نکلنے سے روکا گیا، اس کے قریب بھی جانے سے ہمیں اور آپ کو روکا گیا ہے۔ انہی شرعی حدود میں سے ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے حرام کردہ ہے، ناجائز قرار دیا گیا،
فرد پر بھی اور پوری سوسائٹی پر بھی جس کے بہت بھیانک نتائج ہیں اور اس کا بڑا خطرہ ہے، جس سے ہمیں اور آپ کو روکا گیا ہے، وہ ہے سودی لین دین کرنا، سود کھانا، سود کھلانا، اس کے تعلق سے اس کا گواہ بننا، اس کے تعلق سے خط و کتابت کرنا، لکھنا یا ٹائپنگ کرنا یا اس کی لین دین کرنا، یہ ساری شکلیں شریعت نے ہمارے اور آپ کے لیے حرام کی ہوئی ہیں۔ جو آدمی بھی سود کھا رہا ہو، سود کھلا رہا ہو، کھانے والے کا تعاون کر رہا ہو، اس کے لیے گواہ بن رہا ہو، اس کے لیے لکھ رہا ہو، یہ سارا کام اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شدید وعید اس کے بیان کی ہے اپنی احادیث میں۔ ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، جسے امام بخاری اور امام مسلم نے اپنے صحیح میں نقل کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچیے، 7 ہلاک کرنے والی، تباہ کرنے والی، انسان کو برباد کرنے والی چیزوں سے بچیے۔ بچنے کا مطلب ہے اس سے رک جائیے، اس کے پاس مت جائیے، اس کو انجام مت دیجیے۔ یہ ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ کہا قالوا یا رسول اللہ وما ہن، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 چیزیں کیا ہے جس سے ہمیں رکنا ہے، جس سے ہمیں بچنا ہے یا جو ہلاک کرنے والی ہے؟ سب سے پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ یہ سب سے بڑا جرم ہے، یہ سارے مسلمانوں کو پتہ ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر مشرک ہو کر کے مر جائے تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی اور وہ سیدھے سیدھے جہنم میں جائے گا۔ لیکن اگر شرک سے توبہ کر کے کوئی گنہگار مسلمان مر جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کے اوپر ہے کہ اللہ چاہے گا تو قیامت کے دن اسے معاف کر دے گا اور چاہے گا تو سزا دے گا، اور سزا دینے کے بعد پھر اسے جنت میں ضرور داخل کرے گا انشاءاللہ۔ یہ پہلی چیز ہے الشرک باللہ۔ دوسرا کہا والسحر، جادو کرنا، چاہے جادو کیا جا رہا ہو، جادو کروایا جا رہا ہو، جادو سیکھا جا رہا ہو، جادو سکھایا جا رہا ہو، یا جادو سیکھنے یا سکھانے والے پر کسی طرح کی مدد کی جا رہی ہو، اس کی ساری شکلیں حرام ہیں۔ 2 باتیں ہو گئی۔ کہا وقتل النفس التي حرم اللہ باللہ بالحق، کسی ایسے نفس کو قتل کرنا جس کے قتل کو شریعت نے جائز ہی نہیں کیا ہے، حلال ہی نہیں کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو قتل کرتا ہے تو یہ گویا کہ تیسرا بڑا جرم ہے جو اس آدمی کو ہلاک کرنے والا ہے، اس کو تباہ و برباد کرنے والا ہے۔ ایک مسئلہ یہاں پر جان لیجئے، کسی کو جائز قتل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کسی کو جائز طریقے سے قتل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی مسلمان مرتد ہو جائے اسلام لانے کے بعد، اسلام سے پھر جائے، کسی دوسرے دین میں چلا جائے، تو اسلامی حکومت کو یہ اختیار نہیں بلکہ اس کے اوپر ہے، لازم ہے کہ ایسے مرتد شخص کو قتل کر دیا جائے جو اسلام سے پھر گیا ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیا ہو تو اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا، جسے ہم قصاص کہتے ہیں۔ تو قصاص کی صورت میں یہ دوسری شکل ہے کہ کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ تیسری صورت قتل کی یہ ہے کہ کوئی شادی شدہ آدمی زنا کا ارتکاب کرے تو اسے پتھروں سے مار کر اسے رجم کر کے قتل کر دیا جائے گا، یہ تیسری صورت ہے۔ تو 3 صورتوں میں کسی بھی مسلمان کو قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چوتھی صورت نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو ناجائز طریقے سے قتل کیا جائے۔ یہ 3 چیزیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اکل الربا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی ہلاکت میں پڑتا ہے۔ 3 چیزیں میں نے بتائی، چوتھی بات یہ کہا اکل الربا، سود کھانا، یہ بھی ان گناہ میں سے ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ہلاکت کے درجے پر پہنچتا ہے۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور 5ویں بات یہ ہے کسی یتیم کا مال کھانا۔ یتیم ویسے ہی مسکین ہے بیچارہ، اس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، اس کا مال کوئی آدمی کھائے تو گویا کہ ایسی صورت میں وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں داخل کر رہا ہے، ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ 5ویں چھٹی بات یہ ہے وہ تولی یوم الزحف، میدان جنگ سے
پیٹھ پہ پھیر کر بھاگنا یہ بھی ایک ان جرم میں سے ہے کہ جس جرم کی سزا یہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ایسا شخص ہلاک ہونے والا ہے، تباہ اور برباد ہونے والا ہے۔ اور ساتویں اور آخری بات یہ ہے وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، ایمان والی پاکیزہ ماں اور بہنوں کو جو شریف ہیں ان پر بدکاری کا الزام لگانا، ان کے تعلق سے ان کو برا بھلا کہنا، ان پر تہمت لگانا کہ یہ زانیہ ہے، یہ زناکار ہے، اس طرح کے الزام لگانے والا بھی یہ سمجھ لے کہ وہ ہلاکت کے دہانے پر ہے، تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے۔ اس حدیث کا جو اصل مقصد تھا بیان کرنے کا وہ اکلو الربا، سود خور جو ہے، سود کھانے والا، یہ دراصل ان 7 لوگوں میں شامل ہے کہ جن کو تباہی اور ہلاکت گھیر لیتی ہے اگر کوئی مسلمان اس طرح کے جرم کا ارتکاب کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ سود لینا یا سود کھانا یہ دراصل کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے، ایک کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ ہی نہیں بلکہ بڑا خطرناک گناہ ہے، اور اس کی سزا بھی شریعت میں بڑی خطرناک مقرر کی گئی ہے، بڑی اس کی وعید بھی بڑی شدید آئی ہوئی ہے۔ اور جو آدمی ابھی کبھی کھا لے، سود لے لے غلطی سے، جان بوجھ کر یا انجانے میں، پھر وہ توبہ کر لے، توبہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، لیکن وہ توبہ کرنے کے بعد دوبارہ وہ لوٹ کر آئے، پھر وہ جائے، پھر وہ کھائے، پھر توبہ کرے، پھر وہ کھائے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، کہ جس کے پاس موعظت آ گئی، جس کے پاس نصیحت آ گئی، جس کو یہ معلوم ہو گیا کہ سود کا کھانا، سود کا کھلانا، سودی کاروبار کرنا، سود کے لیے تعاون کرنا، یا اس پر گواہ بننا، یا اس کو لکھنا اور لکھانا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں اسلام میں۔ اگر ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی اور ہم وہیں پر رک گئے کہ اب نہیں کریں گے، اس جرم میں شریک نہیں ہوں گے، تو اللہ کے نبی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا، وہ جو تم نے کر لیا وہ تمہارے لیے وہ ختم ہو گیا معاملہ، اور اب تمہارا معاملہ اللہ کی جانب لوٹا دیا گیا ہے۔ لیکن کہا وَمَنْ عَادَ، کوئی آدمی موعظت اور نصیحت کے آنے کے بعد بھی دوبارہ وہ لوٹ کر جاتا ہے سود کی طرف، کہا فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ اتنی بڑی وعید ہے، یہ کتنی بڑی سزا ہے یہ کہ سود کا لین دین کرنے والا، کھانے پینے والا، اگر اسے پتہ چل گیا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، اس کو نصیحت مل چکی ہے کہ یہ حرام ہے، اس کے بعد بھی وہ لوٹ کر جا رہا ہے، تو اس کی سزا اسلام میں کیا متعین کر دی گئی آپ دیکھیے اور جانیے اور سمجھیے اس کو۔ تو گویا کہ سود کا کھانا کھلانا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس کے گناہ کی وجہ سے، اس کے جریمت کی وجہ سے ہی اتنی بڑی سزا شریعت نے متعین کر دی۔ تو اب اگر یہ ہمیں اور آپ کو اندازہ ہے کہ سود لین دین کرنا یہ جائز نہیں ہے، ہمیں یہ پتہ ہے وہ کیوں آخر ایسا ہے، یہ ایسا اس لیے ہے تاکہ انسان کے مال کی حفاظت ہو سکے، انسانوں کے اندر صلاحیت، اس کے اندر اچھائی پیدا کی جا سکے، انسان کے اندر اگر کہیں کوئی خرابی ہے تو اس خرابی کو دور کیا جائے اور اس کے مال کی حفاظت کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال پر ڈاکہ ڈالنا ایک بڑا ظلم ہے، ایک بڑا گناہ ہے، مال کسی کا ناجائز طریقے سے لینا یہ بڑا گناہ ہے۔ یہ سودی کاروبار جو کرتے ہیں وہ کسی سے لے کر کسی کو دیتے ہیں، کسی ذریعے سے ناجائز طریقے سے کام کر کے آپ کو دیتے ہیں، تو ان سب کا تعلق کسے؟ مال سے ہے۔ اس مال کی حفاظت کرنا شریعت میں ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ شریعت نے ضروری کر دیا ہے کہ انسان مال کی حفاظت کرے، ناجائز طریقے سے کسی پر ظلم نہ ہونے دے اور کسی پر زیادتی کسی طرح کی نہ ہونے دے۔ اسی لیے شریعت نے ظلم کی ساری شکلوں کو حرام کیا ہے، ساری شکلیں جتنی بھی ظلم کی ہو سکتی ہیں، ظلم کی ساری شکلوں کو شریعت نے حرام کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے، جو لوگ یہودی تھے وہ ظلم کرتے تھے لوگوں پر، ان کے ظلم کی وجہ سے
اور اللہ کے راستے پر لوگوں کو چلنے سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان کے لیے بہت ساری چیزیں جو حلال تھیں ہم نے ان کے اوپر حرام کر دیا تھا۔ ان کا جرم کیا تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کے راستے پر چلنے سے لوگوں کو روکتے تھے، اور اسی طرح سے کہا کہ ظلم کیا کرتے تھے، اور اسی طرح سے کہا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، وہ لوگ سود خور تھے، سود کھاتے تھے۔ اس لیے ان کے اس جرم کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے بھی کھاتے تھے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا منہم عذابًا علیما، ہم نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ یہودیوں کا تذکرہ ہے، ان کی شریعت کے اندر بھی، اور جو پہلی ساری شریعتیں گزری ہیں کسی بھی شریعت میں ایسا نہیں تھا کہ سود کو حلال کیا گیا۔ ساری شریعتوں میں، اسلام سے پہلے جتنی بھی شریعتیں، جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ان کی شریعتوں کے اندر یہ حرام کر دیا گیا کہ سود کو کھانا نہیں ہے، اور ناجائز طریقے سے کسی کا مال کھانا یہ جائز ہی نہیں ہے اس طرح سے۔ تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کی تعلیم دی، اور یہ بتایا کہ اے لوگو یہ جانو احل اللہ البیع وحرم الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ رب العالمین نے تجارت کو، بیع و شراء کو، لین اور دین کو حلال کیا ہے، لیکن سود کو حرام کیا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں، سود کو تجارت کی شکل دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ سود کو کہتے ہیں یہ بھی تجارت کی ایک شکل ہے، لین اور دین ہے، ہم بھی لے رہے ہیں کسی سے، کسی کو دے رہے ہیں، کہتے ہیں ایک شکل ہے۔ اور ہمارے بہت سے مسلمان بھائی، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، بہت سے مسلمان بھائی جن کے پاس پیسے ہیں لاکھوں میں، وہ بینکوں میں رکھ دیتے ہیں، اس لیے رکھ دیتے ہیں کہ چلو اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے بینک میں ڈال دیا ہے، 10%، 8%، 5% سود آئے گا، اور اسی سود کو کھاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ جائز نہیں ہے اسلام میں، قطعی طور پر کوئی بھی صورت جائز نہیں ہے، الا یہ کہ جب تک آپ کے سامنے بینک کے معاملات واضح نہ ہو کہ آپ کے اس مال کے ساتھ کس طرح کی تجارت وہ کرتے ہیں، اس وقت تک کسی بھی بینک سے کسی طرح کا معاملہ کرنا یا سودی کاروبار میں شریک ہونا یا قطعی طور پر ہمارے اور آپ کے لیے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے مسلمانوں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ سود دراصل یہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی مخالفت ہے۔ سود کا لین دین کرنا اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے۔ مخالفت کیسے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کیا ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کے فتنے سے یا عذاب سے ڈرنا چاہیے جو اللہ رب العالمین کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ نے اگر کہا ہے کہ سود حرام ہے تو ہم نے حلال کیسے کر لیا اسے؟ ہم نے گویا کہ اللہ کی مخالفت کر دی، اور اس مخالفت کی سزا یہ ہوگی کہ ہو سکتا ہے ہم اللہ کی طرف سے کسی فتنے میں پڑ جائیں اور کسی سزا کے مستحق بن جائیں۔ اسی طرح سے دنیا اور آخرت میں اس کی سزا متعین کی گئی، دنیا میں بھی سزا ہے، آخرت میں بھی سزا ہے۔ اور میں نے کہا فرد پر ہم نے لین دین کیا ہے، ہمارے اوپر اس کا رزلٹ آئے گا، اور ہو سکتا ہے اس کا رزلٹ پوری سوسائٹی پر آئے، ہمارے گھر والوں پر آئے، ہمارے بیوی، ہمارے بچوں پر آئے، پوری سوسائٹی پر اس کا اثر ہو۔ اور یہ اثر آج دنیا کے ماحول میں دیکھا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سود کا لین دین کر رہا ہے، جو سود کھا رہا ہے، دراصل یہ اللہ رب العالمین سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے اعلان جنگ، اللہ رب العالمین سے لڑائی کا اعلان کون کر سکتا ہے؟ کوئی بیوقوف ہوگا، کوئی سمجھدار تو نہیں کر سکتا یہ کہ اللہ رب العالمین سے لڑائی کا اور جنگ کا اعلان کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ بھی سود کا بچا ہوا تمہارے پاس ہے اس کو چھوڑ دو، اس کو تمہیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے تمہیں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم حقیقت میں ایمان والے ہو تو اس کو چھوڑ دو۔ فإن لم تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کا اعلان تم نے کر دیا ہے۔ جنگ کا اعلان کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول سے ہم نے کر دیا ہے۔ ہم نے سود کا لین دین کر کے، سودی کاروبار کر کے، سود کو کھا کر گویا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر دیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں اے استیقنوا بحرب من اللہ ورسولہ، یعنی اب تم یقین کر لو کہ سود کا کاروبار کر کے
تم نے اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر دیا ہے، اس پر یقین کر لو اب تم۔ یہ تفسیر بیان کی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کبھی بھی سودی کاروبار کرنا، اس کا لین دین کرنا، اس میں کسی بھی طرح کی شراکت کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے میں نے کہا کہ سارے کے سارے جتنے بھی شریعتیں تھیں، ساری شریعتوں میں اس کو حرام کیا گیا، اور قیامت کے روز جب لوگ اٹھائے جائیں گے، کھڑے کیے جائیں گے اللہ کے سامنے، جو سود کھاتے تھے ان کی حالت کیا ہوگی؟ وہ جنون کی حالت میں ہوں گے، وہ مجنون کی حالت میں ہوں گے، پاگل بنے ہوئے ہوں گے، اور اپنی قبر کے اندر بھی ان کو سزا کے طور پہ سزائیں دی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ قیامت کے روز جو لوگ سود کھا کے مر جاتے ہیں، قیامت کے روز عام لوگوں کی طرح اپنی قبروں سے نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ان کی حالت یہ ہوگی کہ جس طرح سے کوئی آصف زدہ آدمی ہوتا ہے، کسی کو شیطان پکڑ لیتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ مجنون اور پاگل کی طرح بھٹکتا ہے یہاں وہاں، کہا ویسے ہی اس کی حالت ہوگی جب اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا۔ تو گویا کہ یہ بڑی وعید ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک ایسے سود خور کے لیے اتنی بڑی سزا بیان کی ہے۔ اسی طرح سے مسلمانوں ہمیں چاہیے کہ اس کی نحوست کو یا اس کے گناہ کو، اس کے جرم کو محسوس کریں اور جانیں، اور سارے معاشرے کے لوگوں کو جو ہمارے بھائی ملوث ہیں اس گناہ کے اندر، ان کو اس گناہ سے بچانے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث سنیے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں رأیت اللیلۃ رجلان اتیان، کہ میں نے دیکھا کہ ایک رات خواب میں میرے پاس دو لوگ آئے، دو لوگ خواب میں میرے پاس آئے، فاخرجانی الی ارض مقدسہ، مجھے ارض مقدس کی طرف، بیت المقدس کی طرف لے گئے، فانطلقنا حتی اتینا علی نہر من دم، کہا کہ ہم چلے گئے ایک جگہ پر کہ جہاں پر ایک نہر بہ رہی ہے، اور وہ نہر کس کی ہے؟ خون کی نہر ہے، خون کی نہر بہ رہی ہے۔ کہا فیہ رجل قائم، اس نہر کے قریب میں کنارے ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، وعلی وسط النہر رجل، اور اس نہر کے بیچوں بیچ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، بین یدیہ حجارۃ، جو نہر کے کنارے آدمی کھڑا ہوا ہے اس کے سامنے کچھ پتھر پڑے ہوئے ہیں، کچھ پتھر اس کے کنارے پڑے ہوئے ہیں۔ فاقبل الرجل الذي في النهر فاذا اراد الرجل ان يخرج رمى الرجل بحجر فيه، کہا کہ جو آدمی درمیان میں کھڑا ہوا ہے وہ جب نہر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو جو نہر کے کنارے کھڑا ہوا آدمی ہے وہ پتھر اٹھاتا ہے اور اس کے منہ پر مارتا ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری کی روایت ہے، بہت پیار سے اور غور سے سنیے اس کو۔ جب وہ آدمی اس سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پتھر اٹھا کے اس کے منہ میں مارتا ہے، کہا فردہ حیث کان، جب وہ مارتا ہے اس کو منہ میں تو وہ لوٹ کر اپنی جگہ پھر سے وہاں چلے جاتا ہے، وہاں پہنچ جاتا ہے۔ فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان، کہ پھر وہ دوبارہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، دوبارہ اس کو مارتا ہے، پھر وہ جا کر کے اسی جگہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہا فقلت ما هذا، میں نے پوچھا یہ جو ہمارے ساتھی ہیں فرشتے کہ یہ کون ہے، یہ کیا ہے ماجرا؟ کہتے ہیں فقال الذي رأيته في النهر آکل الربا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے درمیان میں کھڑے ہوئے نہر کے بیچوں بیچ کھڑے ہوئے آدمی کو دیکھا ہے، یہ دراصل سود خور ہے کہ وہ سود دنیا کے اندر کھاتا تھا۔ سزا کیا ملی اس کو؟ کہ جب وہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کو منہ پہ مارا جا رہا ہے پتھروں سے، اسے واپس اس کی جگہ دکھائی جا رہی ہے۔ کتنی بڑی سزا ہے یہ کہ ایک سود خور کے لیے جو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن چند ایک حدیثیں اور بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جو کسی بھی طرح کا تعاون کرتے ہیں، کھلاتے ہیں لوگوں کو کہ میرے پاس پیسے ہیں، 1,00,000 2,00,000 آپ کو چاہیے، اتنے انٹرسٹ پہ آپ دے دیجئے، آپ لے لیجئے مجھ سے 4%، 10%، 5% لوگ دیتے ہیں میرے بھائی۔ آج یہاں کویت کے اندر یہ معروف ہے، ہمارے اور آپ جیسے لوگوں کے بیچ میں سودی کاروبار انتہائی بڑے پیمانے پر چل رہا ہے۔ 1,000-2,000 دینار آپ لیجئے اور 10%، 5% حساب سے، مہینے کے حساب سے آپ اس کو دیجئے، یہ سب چل رہا ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی مدد کرتے ہیں، مدد سے مراد یہ ہے کہ کسی کو قرض لینا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ فلاں آدمی سود پر قرض دے رہا ہے، آپ نے کہا اپنے ساتھی سے چلو میں آپ کو دلا دیتا ہوں، وہاں سے مل جائے گا آپ کو، آپ نے یہ تعاون کیا ہے، اس کی سزا سنیے۔
اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں آکل الربا، کہا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے اور سود کھلانے والے دونوں پر لعنت بھیجی۔ لعنت کے مستحق ہونا چاہتے ہیں ہم؟ بالکل بھی نہیں ہونا چاہتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں ان ساری لعنت سے بچنے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث اور لیجئے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں ما ظہر فی قوم الربا والزنا الا احلوا بانفسهم عقاب اللہ عز وجل، جس قوم کے اندر، جس جماعت کے اندر، جن لوگوں کے اندر ربا عام ہو جائے، سود عام ہو جائے اور زنا عام ہو جائے، لوگ اس کو حرام نہ سمجھیں، لوگوں نے اس کو حلال سمجھ لیا ہو، یا لوگ اس کو انجام دے رہے ہوں دھڑلے سے، بغیر کسی غور اور فکر کے، بغیر کسی ڈر کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسے لوگ اپنے آپ کے اوپر اللہ کی کسی سزا کو مسلط کرتے ہیں، اللہ کی کسی سزا کو دعوت دیتے ہیں کہ اللہ تو مجھے تباہ کر دے۔ اس طرح کی چیزیں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ مسلمانوں، شبہات سے بچنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام، ایک زمانہ ایسا آئے گا اے لوگوں، اے صحابہ، ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا کہ انسان مال کو لے گا لیکن اسے یہ فکر نہیں ہوگی کہ میں نے یہ جو مال حاصل کیا ہے کیا یہ حلال طریقے سے تھا یا حرام طریقے سے تھا۔ آج مجھے آپ بتائیے، اپنا جائزہ لیجئے، اپنے آپ کا، ہم میں سے ہر بندہ یہ جائزہ لے، میں اگر تجارت کرتا ہوں تو میں جائزہ لوں، میں اگر نوکری کرتا ہوں تو میں جائزہ لوں، میں کسی اونچے پوسٹ پر ہوں تو بھی جائزہ لوں، میں کسی چھوٹی موٹی نوکری میں ہوں تو بھی جائزہ لوں، میں حلال اور حرام کی تمیز کر کے کتنا کماتا ہوں، یہ بندہ ہم میں سے ہر آدمی اس کی فکر کرے۔ اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کسی کو کوئی فکر نہیں ہوگی۔ ایک وقت تھا زمانے نبوی کے اندر، کوئی صحابی اگر کوئی مال لے کر کے اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا تو وہ بیویاں پوچھتی تھیں کہ یہ کہاں سے کما کے لائے ہو، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ وہ اللہ کے نبی کے صحابہ تھے جن کی جرات کو سلام کیجئے، حرام ان کے آس پاس بھی نہیں بھٹکا۔ مگر آج ہمارے گھر کے اندر ہم کروڑوں کا مال لے آئیں، ہمارے گھر کی بیویاں کیا یہ پوچھنے کو تیار ہوتی ہیں کہ جناب آپ نے اتنا پیسہ کہاں سے کما لیا ہے، حلال طریقے سے کمایا ہے یا حرام طریقے سے؟ اس کے برمقابل اللہ تعالیٰ معاف کیجئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اس کے بالمقابل یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کی عورتیں، میری مائیں اور بہنیں، معاف کرنا مجھے یہ کہنے میں مجھے کوئی شرم نہیں ہے کہ میرے گھر کی مائیں اور بہنیں اگر ان کا شوہر کم کماتا ہے تو انہیں تانا دیتی ہیں کہ تم کسی لائق نہیں ہو، کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ وہ بیچارہ حلال کما رہا ہے، ناجائز طریقے سے کوئی پیسہ کمانے کی جرات نہیں کرتا ہے تو اسے تانا دیا جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، فکر ہونی چاہیے ہمیں اپنے آپ کی، ہم اپنے نفس کے لیے حلال کما رہے ہیں کہ نہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے حلال کما رہے ہیں کہ نہیں، اپنی بیویوں کے لیے، اپنی ماں اور بہنوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے ہم حلال کما رہے ہیں یا حرام کے ذریعے ان کے پیٹ میں غذا ڈال رہے ہیں، اس کی فکر ہمیں ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو حلال روزی کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرام سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچائے، اے اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو سود خوری سے محفوظ رکھ، اللہ تعالیٰ ہم سارے مسلمانوں کو سودی کاروبار سے محفوظ رکھ، سود کے لین دین سے محفوظ رکھ، ربا اور سود سے ہم سب کو بچا لے، اللہ تعالیٰ اس پورے امت مسلمہ کو ربا سے بچا لے، اللہ تعالیٰ سود سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کو کہیں بھی گواہ مت بنا سود پر، اللہ تعالیٰ اس معاشرے کی اصلاح فرما دے، ہم سارے مسلمانوں کی ایمان کی اصلاح فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سارے مسلمانوں کے عقیدے کی اصلاح فرما دے، اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کے امیر کی حفاظت فرما، اور دنیا میں سارے مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں اور بستے ہیں سب کی حفاظت فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔